قربانی کا جانور خریدنے کے بعد لنگڑا ہو گیا، اب کیا کریں؟ اگر خریدنے والا فقیر ہے، قربانی واجب نہیں ہے اس پر، وہ غریب ہے، فقیر ہے، اس وجہ سے واجب نہیں ہے، قربانی کی نیت سے اس نے خرید لیا، اب اسی جانور کی قربانی واجب ہے، چاہے لنگڑا ہو جائے چاہے اندھا ہو جائے، اس کو قربانی کرنی ہوگی اسی کی۔ البتہ مالدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو قربانی کے دنوں تک اس کا علاج کرے، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرے، اس کی قربانی جائز ہو۔ ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، ورنہ ہو جائے گی۔ اگر جا سکتا ہے لنگڑا تھا وہ بھی قربان گاہ تک، جہاں اس کو ذبح کرنا ہے، قربان گاہ سے مراد ذرا وہ بیڈ روم میں تو وہ ذبح نہیں کرتا، وہ جہاں بھی بندہ ہوا لے جائیں گے بھئی ادھر اس کو ذبح کریں گے، اتنا فاصلہ وہ طے کر سکتا ہو چل کر، اس کو اٹھا کر جانا نہ پڑے۔ لیکن بات ہوگا کہ جانور اڑی کر جاتا ہے، وہ تو صحت مند ہے، چلتا نہیں، وہ یا مراد نہیں ہے، وہ یہ ایب ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی نہ ہو۔ مصعب پوچھتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے کے بعد گھر لاتے ہوئے گاڑی کے اندر پچھلی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے، اب وہ صرف کھڑا ہونے کے قابل ہے، چل نہیں پا رہا، ایسے جانور کی قربانی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کرنا ہو تو پہلے کو فروخت کر کے اس کی قیمت میں مزید رقم کا اضافہ کر کے دوسرا جانور خریدا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کو صدقے کی نیت سے ذبح کر دیا جائے تو اس کا گوشت خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جانور لاتے ہوئے اگر زخمی ہو گیا اور اتنا لنگڑا ہو گیا کہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا وہ، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہذا اب اختیار ہے کہ آپ چاہیں اس کو بیچ دیں، چاہیں اس کا گوشت صدقہ کر دیں۔ اگر صدقہ کرتے ہیں تو خود بھی کھا سکتے ہیں، پورا جانور بھی خود کھا سکتے ہیں، آپ پورا جانور کسی کو کھلا بھی سکتے ہیں، جیسے چاہے کریں آپ، سب جائز ہے۔ البتہ بیچنے کی صورت میں اگر آپ نے اس جانور کو بیچ دیا تو نیا جانور جب آپ لیں گے تو آپ کو جو اس میں نفع ہوا ہے، یعنی جانور آپ یا تو اتنی ہی قیمت کا لیں جتنا میں آپ نے پہلا جانور بیچا ہے، اور اگر آپ اس سے کم قیمت پہ نیا جانور لیتے ہیں تو اضافی جو آپ کو نفع ہوا ہے وہ نفع آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو میں نے حکم بیان کیا یہ مالدار آدمی کا ہے، یعنی اس آدمی کا حکم ہے جس پر قربانی واجب تھی، اور ایک غریب آدمی ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ اگر جانور لا رہا ہے اور جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اتنی جانور زخمی ہو گیا کہ اب چلنے کے قابل نہیں ہے، تو غریب آدمی اسی جانور کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جانور لاتے ہوئے اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر جانور کو ذبح کرنے کے دوران کوئی عیب پیدا ہو گیا، جیسے قصائی جب جانور گراتے ہیں تو بعض دفعہ اس وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ بلا کراہت جائز ہے، اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ Wake up to reality. اسی بار لوگ غلط باتیں بتا دیتے ہیں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی قربانی نہیں ہوتا ہے، بس اس کا چمڑا ان کو چاہیے۔ اب آپ کیسا بھی جانور لائے، بس جلدی ذبح کر کے چمڑا میرے پاس، میرا مقصد ہے۔ کچھ لوگوں کا مقصد قربانی نہیں ہے آپ کی، آپ کا چمڑے پہ صرف نظر ہے، تو آپ کچھ بھی کاٹنے لگائیں گے، کچھ بھی کرنے لگائیں گے، بس وہ چیز ہم کو مل جائے جو ہمارا کام ہے، وہ چمڑا لے لیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کی قربانی کیسی ہو رہی ہے، لنگڑا لولا سب کو جواب دیتے ہیں اور فتاوے بھی ایشو کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ درست ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک آنکھ کا اندھا جانور ہے اور وہ کسی نے فتوا دیا درست ہے، فتوا بھی لے کر آیا بازار میں، درست ہے، اس لیے کہ پیدا ہوا تو آنکھ والا تھا، بولے بعد میں اندھا ہوا تو چلتا۔ سبحان اللہ، شریعت میں کہیں بھی یہ حکم نہیں۔ ہاں یہ ہے آپ نے خریدا تھا تب اچھا تھا، لاتے وقت اندھا ہو گیا، گاڑی میں چڑھا ہے تو آنکھ لگ گئی، جانور نے جانور کو مار دیا، آنکھ پھوڑ دیا، تب درست ہے، تب لنگڑا بھی درست ہے، تب لولا بھی درست ہے، تب اندھا بھی درست ہے، تب کانا بھی درست ہے، کہ تو آپ نے خریدنے کے بعد نقص آیا، خریدتے وقت کوئی نقص جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، پہلی چیز۔ تو آپ جو ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ بھی ڈالے تو انشاءاللہ وہ کفایت کر جاتا ہے، لیکن اللہ نے استطاعت دی ہے تو سب الگ الگ کریں، بہت دولت دی ہے تو 7 حصے ایک جانور پورا لے لے، 10 جانور ذبح کریں، لیکن اگر ایک بکری بھی آپ ذبح کرتے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے وہ کفایت کر جائیں گے انشاءاللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی؟ دیکھیں سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دھوندا نہیں ہے، تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی، دوندے کی، اور اگر تم دوندا نہ پاؤ تو جزع 1 سال کا کفایت کرے گا، اور جزع کے بارے میں امام ترمذی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ترمذی میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی، کہ جزع سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے، بکری اس میں فال نہیں کرتی، نہ گائے اور اونٹ، تو دوندے کی قربانی ہوگی، یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط۔ باقی جامعہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے جسم پہ گوشت کم ہو، وہ لاغر ہو،
وہ بیمار ہو, کوئی بھی اس کے اندر ظاہری عیب ہو, لنگڑا ہو, یہ سارے الفاظ ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی میں موجود ہیں. لنگڑا, سینگ ٹوٹا, لاغر, کانا, آنکھ نکلی ہوئی, یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ عیب ہے اس کے اندر. کان کٹا ہوا ہے, سینگ, بعض اوقات جینون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جو جن کو ہم مونے بکریاں یا مونے بیل کہتے ہیں, جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونا کر لیتے ہیں. وہ ہم نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ جینون مونا ہے یا یہ مونا کسی اسلامی بھائی نے بنا دیا اسے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا. اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی ایڈہیسو لگا کے وقتی طور پہ اس کو جوڑ دیا جائے. تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں نا, تو اس کو ذرا زور سے پکڑ کے کھینچ لیا کریں, کیونکہ یہ بے شک ایلفی سے بھی جوڑا ہو نا, وہ جھٹکا نہیں برداشت کرتی. الا یہ ہے کہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے, تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا 2 بندے بھی کھینچیں گے سینگ نہیں ٹوٹنے لگا. یہ پاسبل ہے. یہ جس طرح آپ کو پتا دانت ٹوٹ جائے نا, تو ڈرل کر کے نا اس کا وہ فیمیل پورشن نیچے رکھتے ہیں, میل پورشن اوپر سے اس کو وہ چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ڈرل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پھنسا دی جائے اس طریقے سے اس کا فیمیل پورشن, اور اوپر سے سنگ میں وہ کر کے, تو پھر تو ظاہر آپ کھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا. تو بہرحال اس میں تسلی کریں. اس لیول پہ تو خیر بہت کوئی سمجھدار ہوا تو وہ جائے گا, ادروائز زیادہ تر تو وہ جس طریقے سے جوڑتے ہیں, تو مونا بکرا ہو یا سینگ والا ہو, دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ عیب جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو. تو اس طرح کے عیوب جب ہوں گے, کان کٹا ہوا ہوگا, کانا ہوگا, یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوگی, یا لاغر ہوگا, بیمار ہوگا, پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی, کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کبھی بھی اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. پارہ نمبر 4 کا آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے, سورۃ النساء کی آیت ہے. تو یہ جناب وہ عیوب ہے. اور عیب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا, اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا, تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا. مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی, تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا, پھر تو قربانی کر لو, اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں. اس طرح کوئی زخمی ہے, کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی, اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد, تو اس کی قربانی لگ جائے گی. پہلے سے تھا پھر نہیں لگے گی. ٹھیک ہوگا جی, جزاکم اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے, اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے, بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے, تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا؟ نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آپ نے ظاہر جمع پوجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا, اب وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے, تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ جی آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی کمٹمنٹ شو کر دی تھی, اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے, تو اب لینے کے بعد بیمار ہوا ہے اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا, تو آپ قربانی سے پہلے اسے ذبح کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ آرام موت مر جائے, وہ آپ کھانے کے قابل بھی نہ رہیں. تو قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی سر. وہ تو سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون, وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. لہٰذا اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک فقہ حنفی والوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھڑ لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقدہ تھی ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک واجب تھی, اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور ذبح کرنا پڑ گیا, تو خیر ہے, اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مر گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا. یہ بالکل الٹ بات ہے نا, یعنی جو بالکل وہ اس بیچارے نے تو پہلے اتنی مصیبت سے لیا ہے, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر واجب کروا لیا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی غلط کھڑی کر لی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ اس منت کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا جیسے منت پوری کرنی ہی کرنی ہوتی ہے. تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت توڑوا لیں اس سے, اور 3 روزے غریب سے رکھوا لیں, کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہی منت کا کفارہ ہے. تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ کفارہ آیا ہے. 3 روزے رکھ لے بجائے کہ بیچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کرے. تو یہ بالکل باطل مسئلہ ہے. آپ کی قربانی ہو گئی. ٹھیک ہو گئی. جزاکم.
خدا جسن کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو رہنما